السلام علیکم کڈو جی اپنیاں چاواں کڈو سردی کا موسم ہے بہت پیارا موسم ہے سردی کا یہ دسمبر کا مہینہ بھی دیکھیں ختم ہو رہا ہے سردی ہوں تھوڑی جی آئی ہے لیکن حالی کڑاکے والی سردی نہیں آئی تو اپنی چاواں کڈو اور یہ ہے موموز کبھی کھائے ہیں آپ نے چکن کے ہوتے ہیں یہ پکوڑوں کی طرح نظر آ رہے ہیں لیکن یہ موموز ہے ٹھیک ہے تے گلاں کرنے ہیں جناب بڑیاں گرم گرم ہاں جی سر جی 3 ہیپی برتھ ڈے 25 دسمبر 3 ہیپی برتھ ڈے آپ کو کہنی پڑیں گی 3 نمبر 1 ادھر سے شروع کر دیں نواز شریف صاحب کی ہیپی برتھ ڈے تو اس کے لیے آپ کو کہنا پڑے گا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہیپی برتھ ڈے ڈیئر نواز شریف صاحب ہیپی برتھ ڈے ٹو یو پھر آپ کو قائد اعظم کی کہنی پڑے گی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہیپی برتھ ڈے ڈیئر قائد اعظم محمد علی جناح ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اسی طرح ہیپی برتھ ڈے ہے جی یہ بہت خوشی کا موقع ہے 25 دسمبر ماشاء اللہ اور یہ سب کیپریکارن ہے جو ہمارا اس کا بنتا ہے ہماری بھی سالگرہ آ رہی ہے آپ جن دوستوں کی بھی سالگرہ ہے سب مجھے لکھ کے بھیجا کریں میں تو سالگرہ کرنے کا بڑا شوق رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو میں بھی اس سال انشاءاللہ 65 سال کا ہو جاؤں گا تو ہم سارے آپ سب نواز شریف صاحب کو خاص طور پہ ہیپی برتھ ڈے کہیں آپ کی ہیپی برتھ ڈے نواز شریف صاحب ضرور سنیں گے اور آپ اپنا نام لکھ کے بھیجیں اور ہیپی برتھ ڈے کہیں ہم آپ کا نام بھی نشر کریں گے سارا کچھ کریں گے تو یہ تو ہو گئی بڑی خوشی والی بات ٹھیک ہے جی اب سر جی آئیں بات یقین کرو میں نا میری اینک کدھر گئی ہے جی یہ پڑی ہے میں حیران ہو رہا ہوں کہ سر جی عمران خان کے علاوہ کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے اب کہہ رہے ہیں جی پوری دنیا پریشان ہے عمران خان اندر ہے جی پوری دنیا پریشان برطانیہ امریکہ یہ وہ یہ عمران خان یہ ہمارے ٹی وی والوں نے نا ہوا بنایا ہوا ہے ہمارے ٹی وی والوں نے ہوا بنایا ہوا ہے ورنہ وہ گال سڑ جائے کسی نے اس کو پوچھنا ہی نہیں وہ ذرا سے کوئی ان کا کوئی چھوٹے لیول کا بھی کوئی سٹی کا ناظم بھی کوئی بیان دیتے ہیں نا تو یہ ٹویٹ چلا دیتے ہیں ٹی وی والے کہ جناب انہوں نے جناب لیڈر نے یہ کہا وہ ہوتا ہے سٹی لیول کا جیسے ایسے ہی کوئی پتوکی کا صدر جو جناب کوئی بیان دے دے تو وہاں ٹی وی چلانا شروع کر دیتے ہیں باقی یہ مذاکرات وغیرہ اس فضول آدمی کے ساتھ کر رہے ہیں جو آج اس نے کہا ہے جی کہ مذاکرات کا ٹائم فریم ورک دیں کوئی یعنی مہینے کے اندر 2 مہینے آج وہ محسن بیگ صاحب ابھی لگے ہوئے تھے ایک ٹی وی چینل پہ وہ کہہ رہے تھے عمران خان بالکل مان گیا تھا لکھ کے دے رہا تھا کہ مجھے KPK بھیج دو میں بالکل آرام سے وہاں رہوں گا فوج کے خلاف بھی کچھ نہیں کہوں گا یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ طے ہو گئی تھی اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ کوئی گورا بندہ بھی تھا بیچ میں امریکی تھا یا برطانوی تھا کوئی گوری چٹی چمڑی والا بندہ سی تو یہ مذاکرات وغیرہ سر جی مذاکرات کرنا ہی غلط ہے مذاکرات میں حکومت نے پھنسنا ہی پھنسنا ہے یہ ذہن میں آپ رکھ لیں عمران تو جیل میں ہے نا وہ تو مذاکرات فیل ہو جائیں تو اس کا کچھ بھی نہیں جائے گا تو پاس ہو گئے تو انہوں نے یہی کہنا ہے کہ عمران خان KPK میں جاؤ KPK میں اور وہاں اپنا کام کرو لو جی بابر امان بھی پہلی دفعہ بول رہے ہیں کہ آپ کو جلدی کیا تھی اتنی مذاکرات کی ان کے PTI کے اندر بھی بہت سارے اختلافات آ گئے یہ مذاکرات دونوں پارٹیوں کے لیے نقصان دہ ہو رہے ہیں دونوں پارٹیوں کے لیے ٹھیک ہے نا کیونکہ دونوں پارٹیوں کا موقف یہی تھا عمران کا موقف یہ تھا کہ یہ چور ڈاکو ہیں اور ہماری حکومت کے لوگوں کا موقف تھا کہ عمران غدار اور فتنہ ہے اور انتشاری پارٹی ہے اور اس کے ساتھ کوئی مذاکرات وغیرہ نہیں ہوں گے نہیں ہونے چاہیے تھے سر جی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حکومت وغیرہ یہ کیا کر رہے نہیں ہونے چاہیے تھے مذاکرات ٹھیک ہے
اور اب وہ کہہ رہے ہیں بابر اعوان صاحب یہی کہہ رہے ہیں ساڑھے تے بندے بھی نہیں سنائے گئے مذاکرات تے جی. اب 2 جنوری کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مذاکرات کا کوئی بیل منڈے چڑھتے نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک یہ کام غلط کر رہے ہیں. جب مذاکرات وہ فیل ہو جائیں گے نا تو پھر اس ٹائم جڑا نا سارے کہیں گے کہ نانی، وہ کیا محاورہ ہے جی، نانی نے خصم کیتا برا کیتا تے کر کے چھڈ دیتا ہور برا کیتا. یہ والے حالات ہوں گے، دیکھ لینا. یہ اگلے ہفتے ہی دیکھ لینا آپ. یہی وہ چیزیں ہوں گی، ساری یہی چیزیں ہوں گی. اور باقی ہماری گورنمنٹ نے بڑا اچھا رسپانس دیا ہے امریکہ کو کہ جناب یہ آپ ہمارے اوپر اپنا کوئی حکم وغیرہ نہیں چلا سکتے. لیکن یہ غلط بات ہے نا سر جی. اب سارے جو سیاستدان ہیں، زیرک سیاستدان ہیں، جو اچھے صحافی ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ عمران خان مورا ہے اسرائیل کا، عمران خان مورا ہے امریکہ کا، اور یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے. اس کے ساتھ کوئی مذاکرات وغیرہ نہیں بنتے، نہیں جڑتے، نہ کامیاب ہونے ہیں، کامیاب بھی نہیں ہونے. ٹھیک ہے نا. تو باقی انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اگلا ہفتہ یہ ذہن میں رکھ لیں، فوج کا اس میں نمائندہ نہیں ہے شامل. میں نے آپ کو بتا دیا ہے، نہ اس میں محسن نقوی ہے، نہ اس میں کوئی فیصل واڈا ہے، کوئی بھی نہیں ہے مذاکرات میں. فوج نہیں چاہ رہی، لیکن ہماری حکومت جو ہے نا وہ نرمی دکھا رہی ہے. اور حکومت نرمی دکھائے گی نا تو اس کا ان مذاکرات میں نقصان شہباز کا ہی ہونا ہے، شہباز کا ہی ہونا ہے بالکل. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل. تو باقی جناب عالی کرکٹ کے حوالے سے بھی سارا کچھ طے ہو گیا ہے، وہ لگا ہوا ہے سامنے سارا کچھ جی. کرکٹ کے حوالے سے بھی جی اس میں بھی ہماری ناکامی ہوئی ہے نا کہ جناب انڈیا پاکستان آئے گا ہی نہیں. یہ آئی سی سی والوں نے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا. آپ جی وہ ایک انڈیپینڈنٹ وینیو پہ ہوں گے جی، یو اے ای میں ہوں گے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے نا. کوئی فائنل میچ ہوگا تو ہم یو اے ای دیکھنے جائیں گے. انڈیا پاکستان کا فائنل بھی ہو جائے تو یہ غلط کر رہے ہیں سر جی. اس کی پہلے پلاننگ ہوتی ہے، آپ نے ٹکٹ بیچنے ہوتے ہیں. کوئی میچ بھی جو بھی انڈیا کے ساتھ ہمارا ہوگا وہ پاکستان میں نہیں ہوگا. یہ بری بات ہے. اور پھر اور برا معاہدہ کہ 3 سال تک ہم ادھر نہیں جائیں گے، وہ ادھر نہیں آئیں گے. یہ کوئی معاہدہ نہیں ہے. یہ تو غلط ہے سر جی. وہ جیسے وہ عراق کی اور کویت کی جنگ لگی تھی نا، تو عراق حملہ کرنے لگا تو کویت والوں نے کہا جی کہ ہم اپنے کنووں کو خود آگ لگا دیں گے. یہ وہی تماشے والی بات ہے، یہ والی بات ہے. ٹھیک ہے. تو ہم جناب علی امید کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے میں عمران خان اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا. اور اگلے ہفتے میں 6 تاریخ کو، اس سے اگلا ہفتہ بنتا ہے ویسے، عمران خان کے 190 ملین والا پاؤنڈ کا فیصلہ بھی ہوگا. یہ بھی غلط حکومت نے کیا ہے سر جی. حکومت نے بڑے غلط کام کیے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، کل کو عمران خان کہیں خدا نہ خواستہ آ گیا نا تو سارا قصور شہباز شریف کا نکلے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں جس طریقے سے یہ نرمی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. کیا ضرورت تھی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی آپ نے آگے کر دیا. تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان مذاکرات میں ون ون پوزیشن میں ہے، ہر صورت میں وننگ ہے. وہ مذاکرات تھوڑے سے بھی کامیابی ملے گی تو اس کو ملے گی. کے پی کے میں اس کو بھیج دیں گے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے بھئی؟ یورپی یونین والوں کو کہو کہ پینٹاگون پہ حملہ کرنے والوں کے ساتھ امریکہ نے کیا سلوک کیا. ٹھیک، یہ فوج کے اوپر حملہ کریں اور یہ پھر کہیں جی کہ فوج حرکت میں نہ آئے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا سر جی. یہ نہیں ہو سکتا بالکل. یہ ہمارا موقف کمزور ہے حکومتی لوگوں کا. وہ بڑھ چڑھ کے نہیں آ رہے. یہ اس نے خود مانا ہے، ہمارے خواجہ آصف نے اور غلام دستگیر خان نے، خرم دستگیر نے، کہ جناب ہمارا سوشل میڈیا ہے ہی نہیں. سوشل میڈیا ہے ہی نہیں جو ان کے سوشل میڈیا کا مقابلہ کر سکے. مریم نواز صاحبہ کو میٹنگ بلاؤ سوشل میڈیا کی، اس میں ہم سب کو بلاؤ اور اس کو دفاع کریں. ہم ان کا منہ توڑ جواب دیں، اور ان کا جواب دینا بنتا ہے بالکل.
ٹھیک ہے، تو جناب آخری ہفتہ چل رہا ہے، نئے سال کی بھی آپ کو ایڈوانس مبارک ہو، اور اللہ کرے کو نیا جو 2025 ہے نا جی، وہ خوشیاں دا سال ہوئے۔ اب معیشت کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں آ رہی ہیں، لیکن پھر جو آپ ادھر سے وہ، ہاں عارف الوی کے اوپر میں جی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ عارف الوی نے کیا کہا ہے، وہ جو سابقہ صدر عارف ایلفی، میں تو اس کو ایلفی کہتا ہوں، کہتا ہے عمران اپنے بنی گالا دے وچ یا زمان پارک چ نظر بند ہون دی شرط نہ قبول کریں، بس تو مہینے دے اندر اندر باہر آیا ہی آیا۔ واہ بھائی واہ، یہ کیا بات ہے سر جی، اے پھر تماشا ہی ہو گیا ہے، ایف آئی آراں تے اے سارا کچھ۔ بہرحال یہ تو وہ ٹرک کی بتی انہوں نے لگائی ہوئی ہے جب سے عمران گرفتار ہوا ہے، گرفتار ہونے سے پہلے بلکہ انہوں نے کہا تھا عمران ہماری ریڈ لائن ہے، پھر جب گرفتار سزائیں ہو گئیں انہوں نے کہا جی یہ ریڈ لائن ہے، پھر گرفتاری ہو گئی، پھر جیل چلا گیا، پھر سارا ریڈ لائن، یہ ان کی ریڈ لائن رہے گی، حکومت ڈرے نہیں، حکومت ڈرے نہیں۔ ایک مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ والے میں بھی حکومت ڈر گئی کہ جناب اگر فیصلہ آ گیا تو پھر یہ توڑ پھوڑ کریں گے، اب ان میں وہ ہمت نہیں ہے توڑ پھوڑ کرنے کی، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ فوج کو پوری طرح سپورٹ کرے ہر بات پہ۔ مریم نواز صاحبہ کو ریلیاں نکالو، کو جلسے کرو، جلوس کرو، حکومت میں آ کے چپ نہ ہو جاؤ۔ بلاول بھٹو کر رہے ہیں نا جلسے سارے، آج بھی سکھر میں اس نے خطاب کیا ہے، کل بھی اس نے کیا ہے۔ آپ بھی اپنے جو آپ کی بی ٹیم ہے لگاؤ، سعد رفیق صاحب کو اور ان میاں جوید لطیف صاحب کو، وہ جلسے کریں، کہیں آپ نظر ہی نہیں آ رہے۔ بس ایتھے آ کے جڑا نا تھوڑا جا پھر بندہ ڈم ہو جاتا ہے۔